ذکر الہی کی حقیقت، یاد خداوندی کا سرور، اللہ اللہ کرنے کا پھل اور شراب عشق و مستی کے اس نشے پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ذکر الہی نہ صرف قرب خداوندی کا ایک وسیلہ اور بارگاہ ایزدی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک قرینہ اور حریم کبریا تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی ہے، بلکہ ہر دکھ کا علاج بھی ہے اور ہر درد کا مداوا بھی، ہر مشکل کا حل بھی ہے اور ہر مصیبت کا چارہ بھی، بے سہاروں کا سہارا بھی ہے، بے آسروں کا آسرا بھی ہے اور بے وارثوں کا وارث بھی۔ یہاں تک کہ میدان جہاد میں لڑنے والے مسلمانوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کفر کے مقابلے میں جاؤ تو ثابت قدمی سے لڑو اور میدان جہاد میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور خدا کو یاد کرو، پھر فتح تمہاری ہوگی۔ مسلمان تو رہا مسلمان، اگر کسی کافر کی زبان سے بھی چاہے بھول کر ہی اس کا نام نکل جائے تو اس کی رحمت اور بخشش اور اس کا لطف و کرم اس کافر کو بھی جواب دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ منطق الطیر اور منزلت مجالس میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام اپنے مقام سدرہ پر بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز سنی، لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خداوند کریم جس کو آواز دے رہے ہیں شاید وہ کوئی ولی یا نبی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام کے دل میں اس بندے کے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے پرواز کی، مسجدیں دیکھیں، کعبہ دیکھا اور بیت المقدس بھی دیکھا، مگر وہ بندہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پھر خداوند تعالیٰ نے پوچھا، اے جبریل، آج تو کس کی تلاش میں ہے؟ عرض کیا، اے رب العالمین، میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کو تو آواز دے رہا ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا، جبریل، اگر میرے اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہندوستان کے فلاں بت خانے میں چلے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا مولا، بت خانے میں کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ میرا وہ بندہ بت کے آگے سر جھکا کر فریاد کر رہا تھا، یا صنمی، یا صنمی، کہ اے بت، اے میرے بت، اور وہ پتھر کا بنا ہوا بت خاموش تھا، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا، یا سمدی، اے میرے رب، تو میں نے فوراً اس کو جواب دے دیا، لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، اس بندے نے 1000 بار اپنے بت کو پکارا تو وہ نہیں بولا، مگر تجھے غلطی سے ایک بار اس نے پکارا ہے تو تو بول اٹھا ہے۔ تو جواب آیا کہ اے جبریل، اگر وہ ہمارے دروازے سے بھی مایوس ہو جاتا اور اگر میں بھی نہ بولتا تو پھر مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کو جواب دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ خود قرآن پاک میں اعلان کر چکا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نزہۃ المجالس میں اس طرح ہے، فرشتوں نے عرض کی، یا الہ العالمین، اس بندے نے ایک طویل مدت تک اس بت کو پکارا تو اس نے جواب نہیں دیا، اور تجھے صرف ایک بار ہی پکارا ہے تو تو نے جواب دے دیا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، کہ اگر اس کے پکارنے پر بھی میں جواب نہ دیتا تو پھر صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جاتا؟ زلیخا محبت تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتی تھی، مگر پوجا بت کی کرتی تھی۔ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے اور یہ جنگل میں ایک کٹیا میں بیٹھی بت سے فریاد کرتی ہے کہ مجھے یوسف سے ملا دے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ملے۔ زلیخا کا تخت گیا، بخت گیا اور تاج گیا اور راج گیا، حکومت گئی اور بادشاہت گئی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا مولا، یہ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ تیرے پیغمبر کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہے اور تیرے رسول کے عشق میں فنا ہو گئی ہے، اسے یوسف سے ملا دے۔ جواب آیا، جبریل، یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ دعویٰ تو کرتی ہے یوسف کی محبت کا اور پوجا کرتی ہے پتھر کی۔
اسے یوسف سے کیسے ملاؤں؟ زلیخا نے ایک مدت تک بت کو سجدے کیے، اسے پکارا، فریاد کی، مگر یوسف علیہ السلام نہ ملے۔ آخر ایک دن غصے میں آ کر بت کو توڑ ڈالا اور بارگاہ رب العزت میں سربا سجود ہو گئی اور عرض کی، اے یوسف کو بنانے والے، تو سچا رب ہے اور غفور الرحیم ہے، تو حاضر و ناظر ہے اور دکھیوں کی فریاد سننے والا ہے، تجھے واسطہ اپنی خدائی کا مجھے یوسف ملا دے۔ بس پھر کیا تھا، ادھر زلیخا نے بت کو توڑ کر بارگاہ خداوندی میں سجدہ کیا، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری آ گئی، اور جب سواری زلیخا کی کٹیا کے قریب آئی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا پیغمبر خدا کا حکم ہے کہ آج زلیخا کو مل کر جانا ہے۔ جب تک زلیخا بت کو پوچھتی رہی اور اس کے آگے فریاد کرتی رہی، تب تک یوسف علیہ السلام نہیں ملے، اور جب بت کو توڑ کر اور معبود باطل سے منہ موڑ کر بارگاہ رب العزت اور معبود حقیقی کے حضور میں سربا سجود ہو گئی تو ایک ہی فریاد سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی مل گئے، آنکھوں کی بینائی بھی لوٹ آئی، جوانی واپس آ گئی اور تخت و تاج بھی مل گیا۔ اسی طرح جب تک کوئی گستاخ ملا بد عقیدگی کے بت کو نہ توڑے گا، نہ ہی خدا مل سکتا ہے اور نہ ہی مصطفیٰ۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں اور تیری جوتیاں صاف کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اس چرواہے کو تھپڑ مار دیا۔ اس چرواہے کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور حالت خستہ تھی۔ وہ چرواہا خاموش رہا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور خدا تعالیٰ کو پکارا تو کوئی جواب نہ آیا۔ عرض کی، یا باری تعالیٰ، آج اس خاموشی کا کیا سبب ہے؟ تو جواب آیا کہ اے ہمارے کلیم، تو نے اس چرواہے کو جو ہمارا ایک مقبول بندہ تھا اور جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا، ہم سے کیوں جدا کر دیا ہے اور اسے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ کہ تجھے تو اس لیے بھیجا ہے کہ تو مجھ سے بچھڑے ہوئے میرے بندوں کو ملائے، نہ اس لیے کہ جو مجھ سے ملے ہوئے ہیں تو ان کو جدا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا مولا، وہ تیری شان پاک میں بے ادبی اور گستاخی کر رہا تھا۔ جواب آیا، اے کلیم اللہ، وہ لوگ جو میرے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی قسمت میں ہر وقت آتش عشق میں جلنا لکھا ہے، اس لیے ان پر آداب کی پابندی لازم نہیں آتی۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی لطیف اور پیارے انداز میں مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی اجڑی ہوئی بستی پر خراج و عشر نہیں ہوتا، اسی طرح عاشقان الہی غلبہ حال میں مرفوع القلم ہوتے ہیں اور وہ احکام ظاہری کے مکلف نہیں ہوتے۔ یعنی اگر کوئی عاشق الہی کوئی غلط بات بھی کہہ دے تو اس کو خطا وار نہ کہو، جیسے کہ حکم ہے کہ اگر شہید خون میں لت پت بھی ہو تو اس کو دھویا نہ جائے، اور جس طرح خون شہیدوں کے لیے پانی سے بھی بہتر ہے، اسی طرح وہ خطا جو عاشق الہی سے سرزد ہو گئی ہو سینکڑوں صحیح باتوں سے بہتر ہے۔